السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مردوں کو اپنے زندہ اعزاء و اقارب یعنی رشتہ داروں کے اعمال کی خبر ہوتی ہے؟ اس ضمن میں ابو ایوب کا کہنا ہے کہ زندوں کے عمل مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں برے اعمال سے بچا۔ کتاب الروح میں اسے جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب الروح میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک روز عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے۔ عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے اور یہ فلسطین کے حاکم تھے۔ درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کیا نصیحت کروں، اللہ تمہیں نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے عمل ان کے مردہ اعز و اقارب پر پیش کیے جاتے ہیں، اب تم اپنے اعمال پر غور کر لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم بن صالح اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ صدقہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے، ان کی قبر پر میں آیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ پھر مجھے نیند آ گئی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا، مجھے میرے ہمسایوں میں ذلیل نہ کرو۔ کہ کوفے میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کا نام تھا صدقہ۔ میں نے صدقے سے سنا کہ صبح کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے، اے گمراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے، اور اے نہایت مہربان اللہ مجھے ناقابل شکست توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یعنی ایسی توبہ کہ اس کے بعد اس گناہ کی طرف واپس نہ جاؤں کہ پھر اس پر توبہ کرنی پڑے۔ اس ٹاپک پر ویسے تو آثار صحابہ سے ہمیں کافی اگزامپلز ملتی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انصاری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے عبداللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ اور ان کے گھر والے تابعین وغیرہ کے ہاں یہ بات بڑی عام تھی کہ وہ ان چیزوں کو دعاؤں میں بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان اعمال سے بچا کہ ہمارے وہ جو عالم برزخ میں چلے گئے ہیں ان پر جب ہمارے عمل پیش ہو تو انہیں شرمندگی ہو اور ہم ان کی نظروں میں گر جائیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اوپر سے مردوں کے پاس زیارت کرنے کے لیے جو جائے تو انہیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی ہو تو اٹ ڈزنٹ ریلی میک سینس کہ قبرستان میں جا کر آپ سلام کریں۔ اور لفظ زیارت سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ زائر قبر کہتے ہیں نا، قبر کی زیارت کرنے والے زائرین قبر جو ہوتے ہیں، تو زیارت تو اسی کی ہوتی ہے نا کہ دونوں طرف سے ہونا، اٹس ناٹ فرام ون سائڈ کہ بھئی ایک سائڈ سے تو زیارت ہو رہی ہے دوسرے والے کو خبر ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کو زیارت نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر زیارت کے لیے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کا علم نہ ہو تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی معنی بھی یہی ہے کہ دونوں دو طرفہ ہوتی ہے نا، بھی آنے والے اور ملنے والے دونوں کو خبر ہو۔ اس کے علاوہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شعوری ملاقات ہے، کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کو اگر شعور ہی نہ ہو جنہیں سلام کیا جا رہا ہے تو ان کو پھر سلام کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں یہ دعا نہ سکھلاتے کہ مسلمانوں کو قبرستان میں داخل ہوتے وقت کہو کہ السلام علیکم اہل الدیار، سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ کہ سلام ہو کن اہل دیار پر، ان گھروں میں رہنے والوں پر جو مومنین اور مسلمین میں سے ہیں، اور پھر ہم نے بھی آنا ہے، تم چلے گئے اب تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے ان پر جو پہلے چلے گئے اور وہ جو بعد میں آئیں گے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں عافیت کی، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تو سلام تو اسی کو کیا جاتا ہے جو باشعور ہو۔ اور پھر یہ کہنا کہ اے ان گھروں کے مومنوں، اہل دیار اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آن ملنے والے ہیں، اللہ ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔ یہ تمام جو خطاب ہو رہا ہے یہ سلام ہے، اور یہ خطاب ہے سننے والے موجود اور مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے، یعنی سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے تو پھر فائدہ کیا؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی مردوں کے نزدیک نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور انہیں نماز کی خبر ہو جاتی ہے، اور اس پر نماز کے سبب رشک بھی کرتے ہیں۔ ابو عثمان عبد الرحمن ہندی فرماتے ہیں کہ ایک روز ابن ساس ایک جنازے کے ساتھ تھے، عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میں اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا، قبر میں سے آواز آئی یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے تکلیف نہ دو۔ تم لوگوں کو عمل کا موقع میسر ہے لیکن یہاں کے احوال سے بے خبر ہو، اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل سے مجبور ہے۔ مجھے تمہاری جیسی 2 رکعتیں فلاں فلاں شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھو اس قبر والے کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے، اور اس کی نماز کا بھی علم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ آیا اور ایک جگہ قیام کیا، رات کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھ شکایت کر رہے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم عمل کرتے اور حالات سے بے خبر ہو، اور ہم حالات سے واقف ہیں، جانتے ہیں، مگر عمل نہیں کر سکتے، اس سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ دنیا والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے، ہماری جانب سے انہیں سلام کہنا، ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جتنا نور میسر آتا ہے۔ اسی طرح زید بن واب سے روایت ہے کہ میں قبرستان گیا، اتنے میں ایک شخص نے آ کر قبر برابر کی، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کس کی قبر ہے؟ بولا میرے بھائی کی ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے سگے بھائی کی؟ بولا نہیں دینی بھائی کی۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا الحمدللہ آپ تو زندہ ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جو آیت آپ نے پڑھی اگر میں اسے پڑھ سکتا تو یہ مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا، فلاں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، کاش میں یہ 2 رکعات پڑھ سکتا، مجھے یہ دنیا اور دنیا کے تمام مرتبے سے زیادہ پیاری۔ تو باضابطہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ محرومی کا احساس بھی ہے کہ اب ہم نہیں کر سکتے عمل صالح، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب تک زندہ ہو غنیمت جانو، اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنے رب کو منا لو، اس کی عبادت کر لو، اس کو راضی کر لو، پھر کل ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، وقت نکل جائے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، مصائب و پریشانیوں سے پریشان ہو کر عجیب و غریب سے خیالات کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ مطرف سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم موسم بہار میں تفریح کو نکلے، ہمارے راستے میں قبرستان پڑتا تھا، ہم نے سوچا کہ جمعے کے روز اس میں جائیں گے، آخر جمعے کے دن ہم اس میں گئے تو ایک جنازہ دیکھا، میں نے سوچا کہ اس جنازے میں بھی شامل ہو جاؤں، آخر میں اس میں شریک ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ہی ایک گوشے میں بیٹھ گیا، پھر میں نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی کہ بہت لمبی رکعتیں نہیں پڑھی، چھوٹی سی رکعتیں پڑھی، کم تلاوت کی، ہلکی نماز پڑھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ 2 گانا کا حق ادا نہ ہوا، یعنی 2 رکعتیں پڑھ تو لی پر وہ تسلی و سکون نہ ہوا۔ پھر بیٹھا تھا کہ اونگ آ گئی، خواب میں صاحب قبر کو دیکھا، فرما رہے ہیں کہ تم نے 2 گانا ادا کیا، یعنی 2 رکعتیں پڑھی، جس کا تمہارے نزدیک حق ادا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فرمایا تمہیں عمل کا موقع ہے،
اور حالات سے بے خبر ہو تم، اور ہمیں حالات کا تو علم ہے مگر عمل کا موقع میسر نہیں۔ اگر میں تمہارے دوگانے پر قدرت رکھتا تو مجھے دنیا کی تمام دولت سے پیارا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہیں؟ فرمایا تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت والے ہیں۔ پوچھا سب سے بلند درجے والا کون ہے؟ انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اسے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سب سے افضل ہیں؟ بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے؟ عمر تو کچھ ایسی ہے نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ آپ نے بہت زیادہ حج کیے ہوں یا بہت عمرے کیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یا پھر جہاد کیا ہوگا اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ بولا میں دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا۔ یہ بات غور سے سننا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے پاس ایسے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانیاں اور مصیبتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ میں تو ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات غور سے سننا کہ اس نوجوان کو اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے ملا۔ کہنے لگا میں دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا، سارا وقت مصیبت، سارا وقت پریشانی، سارا وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن میں صبر کرتا تھا، میں صبر کرتا تھا۔ تو جب اس دنیا سے چلا گیا تو میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا کیا جو اس سارے قبرستان میں سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مردوں کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، تو انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں خود کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے انہیں لگتا ہے انہیں خبر کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سب نے کہا کہ تم لوگ بے خبر ہو پر عمل کر سکتے ہو، ہم خبر رکھتے ہیں پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ ہمارے جو پیارے یہاں سے چلے گئے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے ماں باپ وہاں ملتے ہوں گے؟ ملتے ہوں گے، کیوں نہیں ملتے ہوں گے، پر وہ دنیا جیسا ملنا نہیں ہے، وہ عالم برزخ جیسا ملنا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ رب نے جو بتایا وہ ہمیں پتہ چلا، رب کے حبیب نے جو بتایا ہمیں پتہ چلا، اس کے آگے کی ہمیں خبر کچھ نہیں۔ اصل ملنا جنت کا ملنا ہے، عالم برزخ کا ملنا، اس میں خوشی رہنا ایک کامیابی ہے، پر اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت، اور وہ اسی کو ملے گی جس سے رب راضی، جس سے رب راضی اس کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس کی محنت کرو، اس کی کوشش کرو۔ تو یہ نہ سمجھنا یہ جو کچھ جہلا پھرتے ہیں، قسمت سے ممبروں پر بھی بیٹھ گئے ہیں، جنہیں خبر کوئی نہیں، بے خبری میں کچھ بھی کہتے پھرتے ہیں، ان بے خبروں کی باتوں پہ کان نہ دھرنا کہ خبر ہی کوئی نہیں ہے انہیں۔ ان کی مثال اس بچے جیسی ہے جو کبھی کلاس میں بیٹھا ہی نہیں، باہر بیٹھ کر کہتا ہے اسکول کے اندر کوئی پڑھاتا ہی نہیں، یہ کبھی گیا ہی نہیں، اس سے خبر ہی کوئی نہیں ہے، یہ جاتا تو اسے پتہ چلتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پانی چکھا ہی نہیں ہے تو اس کے مزے سے کیا واقف ہوں گے۔ ان کی نظریں بھی سطحی ہیں، سوچ بھی سطحی ہے، یہ سمجھتے ہیں جو بس مشاہدات میں آتا ہے بس اتنا ہی ہے۔ تمہارے مشاہدے میں تو ملائکہ بھی نہیں آتے، تو کیا ملائکہ کا بھی انکار کر بیٹھو گے؟ تمہارے مشاہدے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو جو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کے پیارے جا چکے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں بھول بیٹھے ہیں، وہ تو تمہیں یاد کرتے ہیں، اور جب تم کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو ان پر پیش بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، اور برا عمل کرتے ہو تو وہ بھی پیش ہوتا ہے، اور رنجیدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ تو نیک عمل کرو تاکہ انہیں ٹھنڈک پہنچے، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ وہ دعائیں انہیں ڈھیروں ڈھیروں تحفوں کی صورتوں میں ملتی ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں، پھر فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ آج دیکھو ہمارے گھر والوں نے ہمیں کتنے تحفے دیے ہیں۔ تو بہرحال برزخ کی زندگی کوئی اور ہی زندگی ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اسی لیے ہے کہ یہاں قید ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا۔ لیکن جب اس قید سے مومن رہا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روح آزاد ہوتی ہے، رب کے حکم سے جہاں چاہے جاتی پھرے، وہ باخبر ہو جاتی ہے، یہاں بے خبر رہتی ہے۔ تو جب بے خبر تو قیدی ہی ہوتا ہے،
جو قید میں ہو وہی تو بے خبر ہوتا ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بتا دے تو بتا دے، کوئی نہ بتائے تو کوٹھڑی میں پڑا رہتا ہے، اور جب اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور مومن ہوتا ہے تو پھر جان چاہے جاتا پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کیا بتائیں، کیا کیا نہ بتائیں۔ بس آج یہیں روکتے ہیں اس کو، پھر کبھی کچھ اور بتاؤں گا، زندگی رہی تو آپ میرے لیے دعا کرنا بھائی۔ میں بڑا برا آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں، شرمندہ ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میرے جیسا آدمی جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس سے تو دین کی خدمت لے رہا ہے، شاید اسی طرح کچھ ہو جائے، ورنہ سچ مانو تو پلڑے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا حی یا قیوم۔ مغفر لنا خطايانا كلنا يا غفار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه